بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، اما بعد۔ عن شداد بن عوس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع هواه وتمنى على اللہ الامانی۔ حضرت شداد بن عوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، اور عاجز و بیوقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات پر لگا دے اور اللہ سے امیدیں باندھے۔ محترم دوستوں، اپنے نفس کا محاسبہ یعنی اپنی غلطی کے احتساب و جائزے کو آپ خود احتسابی کہتے ہیں، یہ ایک کافی فائدہ مند اور ضروری چیز ہے۔ ایک مرتبہ حکیم لقمان نے سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ جو حکمت و دانائی سیکھی ہے یہ کہاں سے سیکھی ہے؟ کہنے لگے کہ نادانوں سے۔ جب وہ کوئی نادانی والا عمل کرتے ہیں تو میں فوراً اپنا جائزہ اور اپنا محاسبہ کرتا ہوں کہ کہیں مجھ میں تو یہ عمل نہیں ہے، اگر میرے اندر وہ عادت ہوتی میں فوراً اسے چھوڑ دیتا۔ یعنی خود احتسابی اور محاسبے کی جو عادت ہے نا، انسان کو بہت فائدہ دیتی ہے۔ یہ کامیابی کا پہلا زینہ ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم اپنے اندر پیدا ہونے والے مثبت یا منفی یعنی پازیٹیو یا نگیٹیو جو ہمارے اعمال ہیں ان کا ہم پتہ لگا سکتے ہیں، اپنی خوبیوں اور خامیوں پر نگاہ رکھ سکتے ہیں، اپنے اخلاق و کردار کو سنوار سکتے ہیں، اور لاپرواہی کی عادت سے اپنی جان ہم چھڑا سکتے ہیں۔ جو شخص اپنے اعمال کا جائزہ لینا ضروری نہیں سمجھتا وہ کبھی بھی ترقیات کی منزلیں طے نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کا علم ہی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ اس کی اصلاح ہی نہیں کرتا، اور وہ اپنی سابقہ پچھلی غلطیوں سے سبق بھی نہیں حاصل کرتا ہے۔ یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے، کیونکہ خود احتسابی کا عمل انسان کو اس کی حقیقی اور سچی تصویر دکھاتا ہے، اسے اس کے اصل روپ سے متعارف کراتا ہے، اس کی سستی، کاہلی، آرام طلبی، ایک کمفرٹ زون اور غفلت کی جو نیند ہے اس سے وہ اس کو بیدار کرتا ہے۔ جو شخص اپنے مشن، اپنے مقصد، اپنی منزل اور اپنے کام کرنے کے میدان کو متعین کر کے خود احتسابی کرتا ہے تو کامیابی اس کے قدم چومتی ہیں اور بلندیاں اس کا پتہ ڈھونڈتی ہیں۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا ہے کہ عقل مند وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرے اور مرنے کے بعد کی تیاری کرے۔ تو ضروری ہے کہ دوسروں کے اعمال پر داروغہ بننے کے بجائے ہم اپنے اعمال پر نظر رکھیں، موقع نکال کر اپنا محاسبہ کریں، جائزہ لیں، دیکھیں کہ کہیں ہم اپنے اللہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں چل رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں فوراً توبہ کر کے اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ورنہ آخرت میں ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ محاسبہ ہر چیز میں ضروری ہے۔ محاسبہ نفس صرف شرعی اعمال میں نہیں بلکہ زندگی کے دیگر معاملات میں بھی ضروری ہے، یعنی اخلاق میں، کردار میں، کاروبار میں، حکومت میں، تقریر میں، تحریر میں، دوستی میں، دشمنی میں، محبت میں، نفرت میں، بیماری کی حالت میں، صحت کی حالت میں، نیکی میں، برائی میں، غرض ہر معاملے میں محاسبہ نفس ضروری ہے، کیونکہ یہی چیز ترقی کی ضامن، اس سے لاپرواہی برتنا محرومی اور بربادی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔